السلام علیکم کلاس 6، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر پڑھا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ آج ہم نے مشق کے بارے میں معلومات لینی ہے، مشق کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو پہلا کوسچن ہے، یہ شارٹ کوسچنس ہیں، ان میں آپ کا پہلا کوسچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام حضرت خولید تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی انہوں نے کون سا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا اپنے والد کی طرح، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کا کوسچن ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کن القابات سے پکارا جاتا تھا؟ کن القابوں سے پکاری جاتی تھی؟ تو ہمارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی ان کو طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو ہمارے حضرت خدیجہ ان کا کیسے خیال رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی کہ ہمارے پیارے نبی کے لیے کھانا پینے کی جو اشیاء تھی وہ غار حرا میں تک پہنچا دیتی تھی، یا ان کو گھر بلوا کر ان کے آرام کا خیال رکھتی تھی، وہاں پر ان کی تمام ضرورت کی اشیاء پہنچاتی تھیں اور کھانا پینا بھی ان تک پہنچاتی تھی، اور اگر ایسا نہ کر سکتی تو ان کو گھر بلا لیتی تھی تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں یا اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ نے اپنی دولت کا کیا کیا تھا؟ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی تمام دولت جو تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی تھی تاکہ وہ جس طرح چاہیں اس کو دین اسلام کی خاطر خرچ کر لیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ عورتوں میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس وقت اسلام جو ہمارے پیارے نبی کو نبوت دی تھی اور دین اسلام پھیلانے کی تعلیم کے لیے کہا تھا، تبلیغ کے لیے کہا تھا، تو حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی تھی ان کو اپنے الفاظ میں لکھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کی مدد کی تھی، ان کی مالی امداد بھی کرتی تھیں اور ان کو کی ہمت حوصلہ بھی بڑھاتی تھی، ان کا ساتھ دیتی تھی۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی کا بہت ساتھ دیا تھا اور ہر طرح سے ان کو کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ میں بھی مسلمانوں کے ہمارے پیارے نبی کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مرتبے اور وفاداری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ حضرت خدیجہ کی بلند مرتبے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے تھے کہ وہ ایسی عورت ہیں جنہوں نے مجھے ہر جگہ پر میرا ساتھ دیا اور مجھے ہر طرح سے تسلی دی اور میرے ساتھ وفادار رہیں، یہاں تک کہ جب انہوں نے اس وقت مجھے میرا ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس وقت مجھے اپنی مال و دولت سے نوازا جس وقت سب لوگوں نے اپنی مال و دولت دینے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت انہوں نے ہمارے پیارے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا جب سب لوگوں نے ان کا انکار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور بڑائی کا بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام بھی پیغام لے کے ہمارے پیارے نبی کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے خوشخبری بھیجی ہے کہ جنت میں ان کے لیے ایک موتیوں کا بنا ہوا تخت ہے جس پر وہ بیٹھیں گی، اور ہر جو موتی جو ہے وہ بہت زیادہ تخت جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور موتیوں سے بنا ہوا ہے اور جنت میں وہ تخت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے سلام بھی بھجوایا تھا، تو یہ ان کی عظمت و بڑائی کا بہت بڑا ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے، اسلام کی اشاعت میں جب رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات پیش آتی تھی تو حضرت خدیجہ ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتی تھی؟ جس وقت اسلام کی اشاعت اور پھیلانے کے لیے ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ کام کرتے تھے اور تبلیغ دین کا کام کرتے تھے تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو حضرت خدیجہ جو تھی ان کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار رکھتی تھی، ان کی ہر بات پر یقین کرتی تھی، اور اگر وہ رنجیدہ ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، اداس ہوتے تھے تو ان کو تسلی دیتی تھی، ان کی ہمت بڑھاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کی ہی آزمائش کرتا ہے، ان کو ہی آزمائش میں ڈال کر ان کا امتحان لیتے ہیں، تو آپ صبر سے کام لیں اور ہمت سے اور حوصلے سے کام لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس آزمائش میں یا اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سرخرو ہو سکیں۔ انہوں نے ہر طرح سے ہمارے پیارے نبی کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوسچنس ہم سب کر چکے ہیں۔ لاسٹ میں آپ کے پاس ایک کوسچن ہے، مترادف ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے میننگ ایک جیسے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے، تو آپ نے اپنے بک میں سے ایسے الفاظ کو جو آپ کو ورڈز دیے گئے ہیں ان کے مترادف لکھنے ہیں، جیسے کہ رنجیدہ ہے
रंजीदा कहते हैं अफसरदा होने को, उदास होने को, ठीक है। शर्मसार कहते हैं शर्मिंदा होने को या जलील होने को, ठीक है। मुनाफा कहते हैं फ़ायदे को, सादिक कहा जाता है सच्चा। कबल कहते हैं पहले, कौल कहते हैं बात को, फ़ेल कहा जाता है काम को, और बशारत कहते हैं खुशखबरी को, ठीक है। आपने ये वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके साथ साथ आपने 5 मशहूर ख़वातीन के नाम ढूंढ कर लिखने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए या पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत की थी और बहुत काम किया था। तो उन 5 मशहूर औरतों के, मुसलमान औरतों के नाम आपने लिखने हैं, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी वर्क है। उम्मीद है आपको काम समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।